دنیا بھر کے تمام پادری صاحبان، الہیات کے طلباء اور مقدسین کو جو آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی امید رکھتے ہیں، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میرا نام جان ہے اور میں شنچن جی چرچ آف جیزس کے فلپس قبیلے کے چھنگجو چرچ کا ہیڈ انسٹرکٹر ہوں۔ شنچن جی آن لائن سیمینار باب کے لحاظ سے پرانے اور نئے عہد نامے کے مکاشفہ پر گواہی میں شرکت کرنے والوں کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ کلام جس پر آج ہم مل کر غور کریں گے پرانے اور نئے عہد نامے میں وعدہ کیا گیا پاسٹر ہے، اور آج انٹرمیڈیٹ لیول کا سبق نمبر 6 ہوگا۔ مرکزی حوالہ متی پہلا باب، مکاشفہ پہلا باب اس کی پہلی 3 آیات، مکاشفہ 2 اور 3 باب، مکاشفہ 10 باب اور مکاشفہ 22 باب اس کی 16ویں آیت ہوگا۔ ایسے پادری صاحبان ہو سکتے ہیں جو زیادہ تر بائبل پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں آج کے موضوع کے بارے میں، اور کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اس کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہ نہیں ہیں۔ تاہم جیسا کہ آپ سن رہے ہیں آج کے لیکچر میں، مجھے امید ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے جوابات کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک بار پھر آج ہم اپنے دلوں کو وسیع پیمانے پر کھولیں اور اس بارے میں جانیں کہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا وعدہ کیا ہوا پادری کون ہے، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود اس کلام کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، اور فضل حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ قیمتی وقت ہے۔ سب سے پہلے ہم آج کے عنوان کے اہم نقطہ پر غور کرتے ہیں۔ وعدہ شدہ پادری اس پادری کا حوالہ دے رہا ہے جس کا خدا نے بائبل میں پہلے سے وعدہ کیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ پادری ہے جس کا بائبل میں وعدہ کیا گیا ہے۔ بائبل کے 2 وسیع وعدے پرانا اور نیا عہد نامہ ہیں۔ پرانے عہد نامے میں وعدہ کیا گیا پادری یسوع ہے، اور نئے عہد نامہ میں وعدہ کیا گیا پادری ایک رسول ہے جسے یسوع نے کلیسیاؤں کے لیے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ وہی ہے جو غالب آتا ہے۔ پھر خدا کا وعدہ شدہ پادری، ایک وعدہ شدہ پادری کس قسم کا کام کرتا ہے، ہم اسے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اب سے ہم بائبل کے ذریعے ایک ایک کر کے اس پر غور کر رہے ہیں۔ بائبل میں خدا نے 4 قسم کے پادریوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے پیشن گوئی کے پاسٹر، اور عام پاسٹر، اور وعدہ شدہ پاسٹر، اور آخر میں جھوٹے پاسٹر۔ ہم انہیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبوت کے پاسٹر۔ یہ ایک ایسا پاسٹر ہے جسے خدا نے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں پیشن گوئی بتانے کے لیے چنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک پاسٹر ہے جو نبوت کا کلام وصول کرتا ہے، اسے تحریر کرتا ہے، یسایہ کی طرح، یرمیہ اور حزقیل کی طرح۔ یہ تمام پرانے عہد نامے کے انبیاء ہیں جو پیشن گوئی کے پاسٹر ہیں۔ پھر جنرل پاسٹر ہیں۔ یہ بھی ایک ایسے پاسٹر ہیں جو اس وعدے کو پورا کرنے کا راستہ ہے جس کی وعدہ شدہ پادری تکمیل کرتا ہے۔ عام پاسٹرز کے لحاظ سے موسیٰ کے زمانے سے لے کر پہلی آمد تک وہ پادری جنہوں نے موسیٰ کی شریعت کو پہنچایا، اور پہلی آمد سے لے کر آج تک دوسری آمد والے وہ پادری ہیں جنہوں نے شریعت کا کام انجام دیا۔ پہلی آمد والے یا پرانے جنرل پاسٹرز ہیں۔ تیسرے پاسٹرز وعدہ شدہ پاسٹرز ہیں۔ یہ آج کے موضوع کے بارے میں ہے اور یہ اہم ترین پاسٹر ہیں۔ وعدہ شدہ پاسٹر ایک پاسٹر ہے جس کا وعدہ خدا نے بائبل کے اندر نبیوں کے ذریعے کیا۔ بائبل میں وعدہ شدہ پاسٹر یہ ایک پرانے عہد نامے کا ایک وعدہ ہے، اور اس بارے میں نئے عہد نامے کے وعدہ شدہ پاسٹر بھی ہیں۔ ہم جلد ہی تفصیلات سیکھیں گے۔ اور آخر میں جھوٹا پاسٹر بھی ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ سچا پاسٹر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پاسٹر ہے جو جھوٹے سچ کی تعلیم دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ جھوٹ سکھاتا ہے۔ یہ شیطان کا پاسٹر ہے، شیطان سے تعلق رکھتا ہے۔ آج اس وقت ہم پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں وعدہ شدہ پاسٹر کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے اس وقت آئیے پہلے پرانے عہد نامے کے وعدہ شدہ پاسٹر کے بارے میں جانیں۔ ہمارے پاسٹر صاحبان، ہم یسوع پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی یسوع پر یقین رکھتا ہوں۔ تاہم پرانے عہد نامے میں یسوع کے نام کی پیشن گوئی نہیں کی گئی ہے۔ تاہم کیا وجہ ہے کہ ہم یسوع کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر مان سکتے ہیں؟ اس بارے میں بائبل کے مطابق آئیے یوحنا 5 باب اس کی 39ویں آیت کے کلام کو مل کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یوحنا 5 باب اس کی 39ویں آیت۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ آمین۔ جی ہاں، آپ نے اچھے سے پڑھا ہے۔ جس صحیفے کا حوالہ یسوع نے دیا وہ پرانے عہد نامے کے صحیفے کا حوالہ ہے۔ پرانے عہد نامے کا یہ صحیفہ یسوع کے بارے میں گواہی دیتا ہے۔
اسی طرح پرانے عہد نامہ بائبل کے اندر کوئی لفظ یسوع نہیں ہے، تاہم ایک پاسٹر کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں ہیں جن کا وعدہ پورے عہد نامہ میں کیا گیا ہے، اور یہ نبوت کا کلام یسوع سے پورا ہوا۔ پھر پرانے عہد نامے میں وعدہ شدہ پاسٹر کے بارے میں کس قسم کی پیشن گوئیاں تھیں، وہ پرانے عہد نامے میں پیشن گوئی اور یسوع کی جسمانی تکمیل کے بارے میں کیسے پوری ہوئیں، آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یسایہ 7 باب اس کی 14ویں آیت میں یسوع کی پیدائش کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک کنواری ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ متی پہلا باب اس کی 18 تا 23 آیات میں وعدے کے اس کلام کے مطابق پہلی آمد کے وقت کنواری مریم سے روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہو کر یسوع پیدا ہوتے ہیں، اور میکا 5 باب اس کی دوسری آیت میں بھی یہ نجات دہندہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، پہلے سے ہی اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور جس وقت یسوع کی پیدائش ہوئی، رومی شہنشاہ نے مردم شماری کا حکم دیا۔ اس طرح یوسف اور مریم جو گلیل ناصرت میں رہتے تھے، انہیں بیت لحم تک جانا پڑا۔ جیسا کہ متی 2 باب کے ہم کلام کو دیکھتے ہیں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یسوع کی پیدائش بیت لحم میں ایک چرنی میں ہوئی، اور اس طرح یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اور مشرق سے مجوسی سونا اور لبان اور مر لے کر آئے اور بیت لحم میں یسوع سے ملنے گئے۔ اور ہوسیہ 11 باب اس کی پہلی آیت میں بھی لکھا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ اس پیشن گوئی کے مطابق اس کی تکمیل کے لیے مشرق سے مجوسیوں نے سنا کہ اسرائیل کا ایک بادشاہ ہے جو پیدا ہوا ہے، اور وہ اسے دیکھنے کے لیے سفر کر کے آتے ہیں۔ اور جو ہیرودیس بادشاہ ہے، جب اسے اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ بیت لحم میں 2 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ان باتوں کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اور یوسف اور مریم جو اس قتل سے بچنے کے لیے بھاگ گئے، اس سے یہ پیشن گوئی میرا بیٹا مصر سے نکلے گا پوری ہوئی۔ یہ متی 2 باب اس کی 15ویں آیت میں اچھی طرح سے لکھا گیا ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں بھی زکریا 9 باب اس کی 9ویں آیت میں یسوع کے یروشلم میں داخل ہونے کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے۔ متی 21 باب کے مطابق یسوع نے پیشن گوئی کے مطابق گدھی کے بچے پر سوار ہو کر بیت لحم میں داخل ہوئے۔ یہ بڑھا گدھا کیوں نہیں تھا، لیکن گدھے کا بیکار نظر آنے والا بچہ کیوں تھا؟ یسوع یروشلم میں اس طرح کیوں داخل ہوئے؟ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، تاہم یہ تمام چیزیں پرانے عہد نامے میں وعدہ کی گئی پیشن گوئیوں کو پورا کرنے کا عمل تھا۔ یہی نہیں، خدا نے یرمیہ نبی کے ذریعے ایک نئی چیز کی تخلیق کے بارے میں پیشن گوئی کی۔ اس کو پورا کرنے کے لیے خدا نے یرمیہ 31 باب میں بیج بونے کی پیشن گوئی کی تھی، اور یسوع نے متی 13 باب میں خدا کے کلام کے اس بیج کو بویا۔ اب اس کے ذریعے یہ جسمانی اسرائیل کی گناہ آلودہ دنیا ختم ہوتی ہے، اور خدا کے کلام کے بیج کے ذریعے روحانی اسرائیل کی دنیا کی تخلیق کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہمارا اندرونی شخص تھا جو موروثی گناہ سے پیدا ہوا تھا۔ ہمارے لیے خدا کے بچوں کے طور پہ دوبارہ پیدا ہونا، خدا کے کلام کے بیج کے ذریعے پیدا ہونا، یہ ایسی تخلیق ہوئی جیسا کہ ہم حزقیل 3 باب میں بھی دیکھتے ہیں۔ حزقیل کو کھلے تمار کی کتاب ملی، اور اس کلام کو باغی چنے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کا حکم ملا۔ یہ مواد جس کی پیشن گوئی حزقیل نبی کے ذریعے کی گئی تھی، جب یہ ہوسیہ 12 باب اس کی 10ویں آیت کے مطابق پوری ہوئی تو خدا نے نبی کے ذریعے تمثیلیں بیان کی۔ یہ حزقیل نہیں تھا جس نے کتاب حاصل کی اور اسے پہنچایا، بلکہ ایک پاسٹر یسوع تھا جسے علامتی طور پر حزقیل کے طور پہ بیان کیا گیا تھا، جس نے کتاب حاصل کی اور اس کلام کو سرکش لوگوں تک پہنچایا۔ جیسا کہ ہم متی 15 باب اس کی 24ویں آیت میں دیکھتے ہیں، حزقیل کی پیشن گوئی کے مطابق یسوع نے خدا کی طرف سے نازل شدہ کلام حاصل کیا، اور اس کلام کو خدا کے لوگوں کی جو کھوئی ہوئی بھیڑیں تھیں ان تک پہنچایا، دوسرے لفظوں میں سرکش چنے ہوئے لوگوں تک۔ اور اس سے حزقیل 3 باب کا کلام پورا ہوا۔ نیز جیسا کہ ہم یرمیہ 31 باب
اس کی 31 تا 32 آیات میں دیکھتے ہیں یہ ایک نیا عہد قائم کرنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اسرائیل کے لوگ یسوع پر یقین نہیں رکھتے تھے جو پرانے عہد نامے میں خدا کے عہد کے مطابق آیا تھا۔ لوکا 22 باب اس کی 14 تا 20 آیات میں یہ کیسے درج ہے کہ فسح کی رات یسوع کے خون کے ذریعے یسوع نے ایک نیا عہد باندھا۔ اس کے ذریعے یرمیہ سے کیا وعدہ کیا گیا؟ نیا عہد کرنے کی پیشن گوئی کی بات پوری ہوئی۔ یہ نیا عہد نئے عہد نامے کا حوالہ دے رہا ہے، اور نئے عہد نامے کے کلام میں سے وہ کلام جو آج کے ایمانداروں کو جاننا چاہیے وہ پیشن گوئی کا ایک کلام ہے جو مستقبل کے واقعات کے بارے میں وعدہ کرتا ہے۔ یہ مکاشفہ کی کتاب ہے، یہاں تک کہ پہلا عہد، پرانا عہد نامہ، یہ سب نبوت کے کلام کے مطابق پورا ہوا۔ اسی طرح یہ نیا عہد مکاشفہ کے نئے عہد نامے کی کتاب کے مطابق یقیناً سب کچھ پورا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام ایماندار اس کو یاد رکھیں گے، اور یہ بھی کہ یسوع نے ہمارے تمام گناہوں کی خاطر صلیب اٹھائی اور پہلی آمد پر آ کر گناہ کے مسئلے کو حل کیا، اور اس خون کے ذریعے ایک نیا عہد باندھا اور چلے گئے۔ اور جب یسوع متی 27 باب اس کی 35ویں آیت پر صلیب پر تھے تو یسوع کے کپڑوں پر کرہ ڈال کر اسے تقسیم کیا گیا تھا۔ اس کی بھی پیشن گوئی زبور 22 باب اس کی 18ویں آیت میں کی گئی تھی، اور یہ اسی کے مطابق تکمیل پایا۔ اسی طرح یہ سایہ یرمیہ ہوسیہ کے ذریعے خدا پرانے عہد نامے کے ان نبیوں کے ذریعے اس نے پیشن گوئی کے اس کلام کو تحریر کیا، اور جب پہلی آمد کا وقت آیا تو خدا یسوع کے پاس آیا اور ان تمام باتوں کو پورا کیا۔ یوحنا پہلا باب اس کی 32ویں آیت میں روح القدس کبوتر کی مانند یسوع پر نازل ہوا۔ بالکل اس کلام کی طرح خدا یسوع کے پاس آیا اور ان تمام پیشن گوئیوں کو پورا کیا جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ آئے اب سب مل کر یوحنا 19 باب اس کی 30ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ آمین۔ جی ہاں، پڑھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یسوع نے صلیب پر مرنے سے پہلے کہا کہ تمام ہوا۔ پھر کیا تھا جو تمام ہو گیا؟ یہ پرانے عہد نامے کی تمام پیشن گوئیاں تھیں، وہ سب پوری ہوئیں۔ اس کا یہی مطلب تھا۔ جیسا کہ ہم یسوع کو پرانے عہد نامے کے وعدہ شدہ پادری کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، ہم ایسا کیوں کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع نے پرانے عہد نامے میں وعدہ کی گئی تمام پیشن گوئیوں کو پورا کیا۔ پھر کہ یسوع نے نئے عہد نامہ میں ہمیں ایک نئے عہد کا نیا وعدہ دیا۔ آج کا وقت پرانے عہد نامے کی تکمیل کا نہیں بلکہ نئے عہد نامے کی تکمیل کا وقت ہے۔ پھر پہلی آمد کے وقت کی بجائے جہاں پرانے عہد نامے کی تکمیل ہوئی، ہمیں دوسری آمد کے وقت کے بارے میں جاننے میں اور بھی زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے جب نیا عہد پورا ہو جائے، ہے نا؟ اب میں جو حصہ پیش کروں گا وہ آج کے موضوع کا سب سے اہم حصہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جس کا اطلاق آج کے دور میں ہوتا ہے۔ یہ وعدہ شدہ پاسٹر کے بارے میں ہے جس کا وعدہ نئے عہد نامہ میں یسوع نے کیا تھا۔ پرانے عہد نامے کی بائبل میں بھی یسوع کے بارے میں بہت سے وعدے تھے، اسی طرح نئے عہد نامے کی چاروں اناجیل میں اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی، مکاشفہ کی کتاب میں خاص طور پر مکاشفہ میں وعدہ شدہ پاسٹر کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ ہر ایک باب میں یہ سب وعدہ شدہ پاسٹر خدا اور یسوع کے بارے میں ہے، اور تمام ایماندار جو اس کلام پر یقین رکھتے ہیں، جب پیشن گوئی پوری ہو جائیں تو ہمیں اس کلام کے بارے میں بھی سیکھنا چاہیے، ہے نا؟ پھر اب سے نئے عہد نامے کی 4 انجیلوں کے بارے میں اور نئے عہد نامے کی کتاب مکاشفہ کی پیشن گوئیوں کے اندر وعدہ شدہ پاسٹر کی پیشن گوئیاں کیسے کی گئی ہیں، ہم سب مل کر اس بات کو معلوم کریں گے۔ آئیں اب ہم سب مل کر مکاشفہ پہلا باب اس کی پہلی 3 آیات کو پڑھتے ہیں۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو سے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائی جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندے یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آمین۔
سب سے پہلے مکاشفہ کے پہلے باب اس کی پہلی آیت میں نئے عہد نامے کا نزول کیسا ہوتا ہے اس راستے کے بارے میں تحریر کیا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب یہ یسوع کے شاگرد یوحنا نے اس کو درج کیا تھا۔ مکاشفہ پہلا باب اس کی پہلی آیت میں یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے اسے نازل کیا۔ یہاں جب مکاشفہ لکھا ہے تو اس کا مطلب کھولنا اور دکھانا ہے۔ خدا کے ہاتھ میں مکاشفہ کی کتاب کی پیشن گوئی تھی جس پر مہر لگی ہوئی تھی، لیکن وہ کتاب یسوع نے حاصل کی اور مہریں کھول کر اسے پورا کیا۔ لہٰذا یہ اب ایک مہر بند کتاب نہیں ہے، لیکن یہ کھلی کتاب بن جاتی ہے، اور یوحنا نے اس کھلی کتاب کو ریکارڈ کیا جو اس نے دیکھی، جو مکاشفہ کی کتاب ہے جسے یسوع نے کھولا اور پورا کیا۔ اس لیے یہ مکاشفہ کی کتاب ہے جو یوحنا نے تحریر کی۔ اور مکاشفہ کے پہلے باب کی پہلی آیت میں اس راستے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ مکاشفہ کیسے پہنچایا جاتا ہے، جو اس ڈرائنگ کے ذریعے دکھایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے مہر بند تمار جو خدا کے دائیں ہاتھ میں تھا وہ مکاشفہ کی نبوت کی کتاب تھی جو تمثیلوں میں بند تھی، اس لیے کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ تاہم یسوع نے مکاشفہ 6 اور مکاشفہ 5 اور مکاشفہ 6 میں وہ مہر بند تمار لیا، اسے کھولا اور اس کی تکمیل کی۔ اس طرح 2000 سال پہلے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی نئے عہد نامے کا مہر بند کلام، جیسا کہ یسوع اسے لے کر کھولتا ہے اور اسے ظاہر کرتا ہے، تو اب پیشن گوئی پوری ہو جاتی ہے اور جسمانی حقیقت ظاہر ہوتی ہے اور یہ خادموں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور خدا اس تکمیل کو بندوں کو دکھانا چاہتا تھا جو کہ نازل شدہ کلام ہے۔ لہٰذا خدا کو یہ دکھانے کے لیے کہ عنقریب خادموں پر کیا ظاہر ہونا ہے، اس نے یہ کھلی کتاب فرشتے کو دی، اور فرشتے نے یہ کھلی کتاب یوحنا کو دی، اور یوحنا نے یہ کھلی کتاب حاصل کی اور کھا گیا۔ اور اس طرح یوحنا ایک پاسٹر بن جاتا ہے جس نے یہ کھلی کتاب حاصل کی، اور اب یہ تمام باتیں وہ کن کو بتاتا ہے؟ یہ تمام باتیں جو جلد واقع ہونے والی ہیں وہ کن لوگوں پر ظاہر کرتا ہے؟ جی ہاں، وہ خادموں پر ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ایک پاسٹر کے ذریعے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو کہ یوحنا کی طرح ہے، اس طرح یسوع کا مکاشفہ پہنچایا جاتا ہے۔ پھر کیا ہے جو جلد ہونے والا ہے جس کا وعدہ پاسٹر کرے گا؟ جو جلد ہونا چاہیے وہ مکاشفہ کی کتاب کے تمام ابواب کے واقعات ہیں۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو جلد ہونا ہے وہ بندوں کو دکھانا ہے۔ پھر یہ بندے کون ہیں؟ جیسا کہ ہم مکاشفہ 7 باب میں دیکھتے ہیں، 12 قبیلوں میں 12,000 لوگ ہیں، اور اس طرح یہ 12 قبیلے مہر بند ہو جاتے ہیں۔ مکاشفہ 7 باب اس کی 4 آیت ان خادموں کے طور پہ حوالہ دیتے ہیں، لہٰذا مہر لگانے والا، مہر وصول کرنے والا، وہ سب مہر بند قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خدا کے بندے بن جاتے ہیں۔ یہ خادم 12 قبیلے ہیں، یعنی 1,44,000 لوگ۔ اگر ہم اب تک کے مواد کا خلاصہ کرنا چاہتے ہیں تو خدا یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جلد ہی کیا ہونا ہے۔ دوسرے الفاظ میں مکاشفہ کے پورے باب کے واقعات بندوں کو دکھائے جائیں، اور اس طرح اس کے حکم کے مطابق یوحنا نے فرشتے کے ذریعے یہ سب کچھ پہنچا دیا۔ پھر جو چیز یہاں اہم ہے وہ اس وقت مکاشفہ کی تکمیل ہے۔ یوحنا جو اس نازل شدہ کلام کو حاصل کرتا ہے اور اسے پہنچاتا ہے، 2000 سال پہلے کے یوحنا رسول کا حوالہ نہیں دے رہا۔ ہوشیہ 12 باب اس کی 10ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ خدا نے نبیوں کے ذریعے تمثیلیں بیان کی۔ اس طرح 2000 سال پہلے یوحنا رسول کو تمثیلی طور پر بائبل کے نئے عہد نامے کے وعدہ کے پاسٹر کی وضاحت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جو کہ نیا یوحنا ہے۔ نیا یوحنا ایک ایسا نام ہے جسے ہم نئے عہد نامے کے وعدے کا پاسٹر کہہ سکتے ہیں۔ پھر جیسا کہ ہم مکاشفہ پہلا باب اس کی 2 آیت میں دیکھتے ہیں کہ نیا یوحنا خدا کے کلام اور یسوع مسیح اور ہر چیز کی گواہی دیتا ہے جو اس نے دیکھی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یوحنا وہ ہے جو خدا اور یسوع کی طرف سے بولتا ہے۔ خدا کا کلام اور یسوع کی گواہی، دوسرے لفظوں میں ہر وہ چیز جو اس نے دیکھی گواہی بن جاتی ہے، بغیر بڑھائے یا گھٹائے۔ اس نئے یوحنا کا وعدہ نئے عہد نامہ میں کیا گیا ہے۔ نیز جیسا کہ ہم 3 آیت میں دیکھتے ہیں، مبارک ہے وہ جو اس نبوت کے کلام کو پڑھتا ہے، اور مبارک ہیں وہ جو اسے سنتے ہیں اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ نئے عہد نامے کے مکاشفہ کا کلام 7 مہروں اور تمثیلوں کے ذریعے 2000 سال تک مہر بند تھا۔ آسمان یا زمین پر کوئی بھی اس کے حقیقی معنی کو نہیں جان سکا۔
تاہم مکاشفہ کی پیشن گوئی کا کلام اب کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب صرف کتاب کو پڑھنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص ہے جو اس کے معنی جانتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ شخص جس نے مکاشفہ کے کلام اور اس کی جسمانی تکمیل پر عبور حاصل کیا وہ نیا یوحنا ہوگا، جسے یسوع کی طرف سے نئے عہد نامے کا ظاہر شدہ کلام ملا تھا۔ اس نئے یوحنا کے ذریعے لوگ اس کلام کی گواہی حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو پڑھنے والا ایک شخص ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اسے سن سکتے ہیں۔ اس طرح ظاہر شدہ کلام پڑھنے والا اور سننے والے ہیں، تاہم وہ لوگ جو اس کو دل میں رکھتے ہیں، دوسرے الفاظ میں وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی دنیا میں تمام ایمانداروں کو اب پیشن گوئی کی جسمانی حقیقت کو دیکھنا، سننا اور اس کا ادراک کرنا چاہیے، جس کا ہم 2000 سال سے انتظار کر رہے تھے، اور آخر کار اب وہ وقت آ گیا ہے۔ خداوند کی دوسری آمد کے وقت یسوع 7 روحوں اور خدا کے 7 ستاروں کے ذریعے کام کرتا ہے۔ مکاشفہ پہلا باب اس کی 20ویں آیت میں یہ 7 ستارے ایک بھید ہیں، انہیں 7 کلیسیاؤں کے پیغمبروں کے طور پر بتایا گیا ہے۔ اسی طرح یسوع نے 7 پیغمبروں کو مقرر کیا جو کہ ایک بھید تھے، اور اپنا کام شروع کیا۔ وہ رسول ہیں جو دوسری آمد کے وقت خدا کے لیے راستہ تیار کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم مکاشفہ 2 اور 3 باب میں دیکھتے ہیں، ان 7 پیغمبروں کے خیمے میں نکلاؤس داخل ہوتا ہے جو شیطان کا گروہ ہے۔ وہ 7 رسول جن کو یسوع نے مقرر کیا وہ نیکلیوں کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں۔ اس وقت یسوع ایک شخص کو منتخب کرتا ہے۔ یہ ایک شخص جسے یسوع منتخب کرتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے مکاشفہ پہلا باب اس کی 10ویں آیت کے مطابق مقرر کرتا ہے، وہ نئے عہد نامے کے وعدے کا پاسٹر بن جاتا ہے۔ یسوع اس پر مکاشفہ 2 اور 3 باب کے تمام مواد اور اس کے بھیدوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے اسے 7 رسولوں کو توبہ کے خطوط بھیجنے کا حکم بھی دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ بھید کسی اور کو نہیں بتایا گیا بلکہ صرف اس ایک شخص کو بتایا گیا ہے جسے یوحنا کہا جاتا ہے۔ نیز اس کا مقصد نہ صرف توبہ کرنا ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لرڈ اور دشمن نکلاؤس پر غالب آ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 پیغمبر دشمنوں یعنی نیکلیوں کی باتوں کو سنتے ہیں، بتوں کو قربان کیا گیا کھانا کھاتے ہیں اور شیطان کے ساتھ حرام کاری کرتے ہیں، یعنی ان کی تعلیمات کو سنتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا 7 پیغمبروں کو ان سے توبہ کرنے اور لڑنے اور نیکلیوں کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ واقعہ کے مقام پر جو شخص شیطان کے اس گروہ یعنی نیکلیوں سے لڑتا ہے اور ان پر غالب آتا ہے تو وہ غالب آنے والا بن جاتا ہے اور وہ ظاہر ہوتا ہے۔ مکاشفہ 2 اور 3 باب میں جو وعدہ شدہ برکات حاصل کرتا ہے وہ نئے عہد نامے کے وعدے کا پاسٹر بن جاتا ہے۔ وعدے کے پاسٹر کو کس قسم کی برکات ملتی ہیں؟ آئیے مکاشفہ 2 باب اس کی 17 آیت کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ آمین۔ جی ہاں، پڑھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ جب ہم وعدہ کی برکات کے مواد کو دیکھتے ہیں تو یسوع جو آئے گا بتاتا ہے کہ وہ پوشیدہ من دے گا جو ابدی غذا ہے، اور یہ بھی کہ سفید پتھر جو عدالت کرنے کا اختیار ہے، اور لوہے کا عصا جو تمام قوموں پر حکومت کرنے کا اختیار ہے۔ اور صرف یہی نہیں، خدا یسوع اور آسمان کی بادشاہی غالب آنے والے کے ساتھ ہوں گی، اور جو غالب آئے گا وہ یسوع کے تخت پر ایک ساتھ بیٹھ سکے گا۔ لہٰذا مکاشفہ کی تکمیل کے وقت خدا یسوع اور آسمان کی بادشاہی غالب آنے والے کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا غالب آنے والے کو تلاش کرنا خدا یسوع اور آسمان کی بادشاہی کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ اس طرح مکاشفہ کی تکمیل کے وقت مکاشفہ 2 اور 3 باب میں وعدے کے پاسٹر کو تلاش کرنا جو غالب آتا ہے ایک بہت اہم کام ہے۔ نیز جیسا کہ مکاشفہ 10 باب میں درج ہے کہ نئے عہد نامے کے وعدے کا پاسٹر وہ ہے جس نے کھلی کتاب کو حاصل کیا،
جسے یسوع نے فرشتے کے ذریعے پہنچایا اور اسے اس کتاب کے کلام کو دوسروں تک، خدا کے بندوں تک پہنچانے کا کام ملا۔ پہلی آمد پر یسوع نے حزقیل 3 باب کا کھلا تومار حاصل کیا اور کھایا اور اس کلام کی باتوں کو بدعنوان لوگوں یعنی بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ تاہم مکاشفہ 10 باب میں یہ نہیں ہے کہ یسوع کلام کھاتا اور پہنچاتا ہے، بلکہ یہ یوحنا ہے جو کھلی کتاب کو کھاتا ہے اور اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یوحنا یسوع نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے عہد نامے کا وعدہ کیا ہوا پاسٹر ہے جسے یسوع کے شاگرد یوحنا سے تشبیہ دیتے ہوئے تمثیلی طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ یسوع نے مکاشفہ 6 باب سے مہریں کھولی، پوری کتاب کو کھولا اور اس میں درج ہر چیز کو پورا کیا، اور اس فرشتے کے ذریعے یہ کھلی کتاب پہنچائی اور یوحنا کو کھانے کے لیے دی، اور پھر اب حکم دیا گیا کہ وہ یہ باتیں بہت سے لوگوں، قوموں، زبانوں اور بادشاہوں تک پہنچائے۔ اور اس طرح یسوع نے ایک پیشن گوئی پوری کی اور یوحنا وہ ہے جس نے کلام کو قبول کیا، اسے کھایا اور پہنچایا۔ جو چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب مکاشفہ کا یہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ شخص جو پیشن گوئی کے اس کلام کو پورا کرتا ہے وہ ایک وعدے کا پاسٹر نیا یوحنا ہے۔ بس یہ کتاب نہ خدا کے ہاتھ میں ہے، نہ یسوع کے ہاتھ میں، نہ فرشتے کے پاس، بلکہ نئے یوحنا کے پیٹ میں موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں اب نئے یوحنا کے علاوہ یہ کتاب کسی اور کے پاس نہیں ہے، لہٰذا یوحنا وہ واحد پاسٹر ہے جس نے پیشن گوئی اور نئے عہد نامے کی تکمیل کو مکمل طور پر محسوس کیا اور اس میں مہارت حاصل کی۔ وہ چلتی پھرتی بائبل بن جاتا ہے۔ لہٰذا جیسا کہ اس نے یہ کتاب حاصل کی، مکاشفہ 22 باب اس کی 8ویں آیت کے مطابق یہ وہی ہے جس نے اس کتاب کے تمام واقعات کو دیکھا اور سنا ہے، اور نئے یوحنا کے لیے ہمیں گواہی ملنی چاہیے، تب ہم مکاشفہ کے واقعات کے بارے میں بھی واضح طور پر جان جائیں گے۔ اور یہ گواہی کا کلام بھی خدا کا قانون ہے جسے تمام قوموں کے تمام ایمانداروں کو جاننا اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ لہٰذا یسوع نے کلیسیا کے لیے اپنے پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کیا۔ آئیے مکاشفہ 22 باب اس کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں اور اس پیغمبر کے بارے میں جانتے ہیں۔ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ آمین۔ جی ہاں، پڑھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مکاشفہ 22 باب اس کی 8ویں آیت میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، مجھ یوحنا جس نے ان چیزوں کو سنا اور دیکھا۔ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت نیا یوحنا وہ ہے جس نے مکاشفہ کی کتاب کی تمام تکمیل دیکھی ہے۔ جیسا کہ یسوع نے اس کی ہر آیت کو پورا کیا اور وہ مکاشفہ کا گواہ بن جاتا ہے جس نے تکمیل کو دیکھا اور سنا، اور اس طرح یہ پاسٹر بن گیا، یسوع کا ایک رسول جو اس بات کی گواہی دیتا ہے جو اس نے دیکھی اور سنی ہے۔ یسوع نے ان تمام چیزوں کی گواہی دینے کے لیے اپنے رسول کو کلیسیاؤں میں بھیجنے کا وعدہ کیا۔ دوسرے لفظوں میں مکاشفہ کے تمام ابواب کے واقعات کی گواہی دی گئی، لہٰذا وہ کام ہونا چاہیے جو یسوع کا رسول گواہی دیتا ہے۔ یسوع کا وہ پیغمبر جس کا یسوع نے وعدہ کیا تھا، دوسرے لفظوں میں وعدے کا پاسٹر، یہ وہی ہے جس نے مکاشفہ 10 باب میں کھلی کتاب کو کھایا، اور یہ وہی ہے جس نے اس کی تکمیل کے مقام پر اس کی تکمیل کو دیکھا۔ لہٰذا وہ 4 اناجیل اور مکاشفہ کی کتاب کی پیشن گوئی اور یہاں تک کہ اس کی جسمانی تکمیل کی گواہی دینے کے قابل ہے۔ جس نے آج کلیسیاؤں میں جو کچھ دیکھا اور سنا اس کی گواہی دی، وہ شنچن جی کا وعدے کا پاسٹر ہے۔ پھر اب گویا پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا وعدہ اس وعدے کے پاسٹر کے ذریعے پورا ہوا ہے، تو ہمیں وعدہ کے پاسٹر سے گواہی سن کر اسے جانچنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کی جانچ کی اور اگر یہ درست ہے تو ہمیں پیشن گوئی اور اس کی جسمانی تکمیل پر بھی ایمان لانا چاہیے اور نجات پانے والے بننا چاہیے۔ اب تک ہم نے وعدے کے پاسٹر کو مکاشفہ میں پیشن گوئی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن نہ صرف مکاشفہ کی کتاب میں بلکہ 4 اناجیل کی پیشن گوئی میں بھی، خاص طور پر متی 24 باب میں وعدہ کے پاسٹر کے بارے میں ایک پیشن گوئی موجود ہے۔ متی 24 باب دوسری آمد پر اور زمانوں کے اختتام کے بارے میں اور خداوند کی آمد کے نشانات کے بارے میں ہے۔ 45ویں آیت میں اس وفادار اور عقل مند نوکر کے بارے میں بات کی گئی ہے
جو خدا کے گھر کی خدمت کا ذمہ دار ہوگا اور انہیں مناسب وقت پر کھانا فراہم کرے گا۔ جب مالک واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں اس کی ساری ملکیت نوکر کو دے دوں گا۔ پھر جو مالک واپس آئے گا وہ ہمارا خداوند یسوع ہے۔ پھر یہ بندہ یسوع نہیں بلکہ یسوع کا خادم ہے۔ ہم یہ جاننے کے قابل ہیں کہ یہ وعدے کا پاسٹر ہے۔ نیز جیسا کہ ہم یوحنا 14 باب اس کی 17 آیت میں دیکھتے ہیں، نیا یوحنا ایک پاسٹر ہے جو سچائی کی روح کے ساتھ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یسوع نے کہا 2000 سال پہلے کہ سچائی کی روح یعنی گواہ آئے گا اور ہمیں تمام سچائیاں سکھائے گا اور ہمیں ہر وہ چیز یاد دلائے گا جو یسوع نے کہی تھی، اور یہ بھی کہ سچائی کی روح آپ میں ہوگی، دوسرے الفاظ میں یہ ایک شخص میں بسے گی۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 9ویں آیت میں جیسا کہا گیا ہے کہ ہم خدا کی کھیتی ہیں اور خدا کی عمارت ہیں۔ اسی طرح روح اس جسم کے ذریعے گھر کی طرح کام کرتی ہے اور کام کرنے کے لیے جسم کا استعمال کرتی ہے۔ اسی طرح سچائی کی ایک روح پاسٹر کے ذریعے کام کرے گی اور وہ پاسٹر ایک جسم کے طور پر استعمال کیا جائے گا جو یسوع کی طرف سے بولتا ہے اور مکاشفہ کا کلام پیش کرتا ہے۔ لہٰذا نیا یوحنا وہ پاسٹر ہے جو آج یہ تمام باتیں بیان کرتا ہے اور جسمانی طور پر گواہ بن جاتا ہے، جس کے ساتھ سچائی کی روح یعنی گواہ موجود ہے، اور اس کے ذریعے یہ سچائی کی روح یعنی گواہ کا کام جس کا یسوع نے یوحنا 14 باب اس کی 26ویں آیت میں وعدہ کیا ہے۔ اور اس طرح یہ روح کا کام ہے جو ہمیں ہر وہ چیز یاد دلانے کی اجازت دیتی ہے جو یسوع نے ہمارے ساتھ کی تھی باتیں۔ اسی طرح 4 اناجیل اور مکاشفہ میں وعدہ کے پاسٹر کے بارے میں بہت سا مواد موجود ہے۔ جیسا کہ یہ خدا کا وعدہ ہے تو وہ پورا ہونا ضروری ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اور ہمارے لیے بطور ایک ایماندار ہم وہ ہیں جن کو اس بات کو جاننا اور اس پر یقین کرنا چاہیے جو وعدے کے مطابق پورا ہوا ہے۔ پھر وعدے کا پاسٹر نئے یوحنا کے ذریعے یسوع دوسری آمد پر کس قسم کا کام پورا کرتے ہیں، آئیے مل کر معلوم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نے دیکھا کہ نئے عہد نامے کا وعدہ کیا ہوا پادری وہی ہے جس نے مکاشفہ 2 اور 3 باب کی وعدہ کی گئی برکات حاصل کی اور جو غالب آیا۔ اگر غالب آنے کا کوئی واقعہ ہے تو وہاں بھی روحانی جنگ ہونی چاہیے، اور ایسی جگہ جہاں روحانی جنگ ہونی چاہیے موجود ہو۔ بائبل کے مطابق لڑنے اور غالب آنے کے لیے لوگ ہونے چاہیے، لڑنے کے لیے ہتھیار بھی ہونا چاہیے۔ یہ جنگ مکاشفہ 12 باب میں ہوتی ہے۔ اب آئیں مکاشفہ 12 باب اس کی 10 تک 11 آیات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ آمین۔ جی ہاں، اگر ہم مکاشفہ 12 باب اس کی پہلی آیت سے شروع کریں تو آسمان میں ایک نشان ہے، سورج چاند اور ستاروں سے ملبس ایک عورت ہے جو ایک بچے کے ساتھ حاملہ ہے۔ یہاں آسمان اور سورج چاند اور ستارے ایک تمثیل ہیں جو فطرت کی چیزوں کو علامتی طور پر بیان کرتا ہے۔ پیدائش 37 باب میں یعقوب کے خیمے اور اس کے خاندان کو علامتی طور پر آسمان اور اس کے سورج چاند اور ستاروں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بس اس طرح آسمان چنے ہوئے لوگوں کا خیمہ اور سورج چاند اور ستارے چنے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی یہ جگہ مکاشفہ 2 اور 3 باب میں 7 سنہری چراغ دانوں کا خیمہ ہے۔ یہ مکاشفہ 13 باب میں آسمان کا ایک خیمہ ہے۔ مکاشفہ 12 باب میں یہ بچہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اژدہا کے گروہ سے لڑتا ہے۔ آسمان کے اس خیمہ میں 7 سر اور 10 سینگوں والے حیوان سے برا کے خون اور گواہی کے کلام سے لڑ کر فتح یاب ہوتا ہے۔ یہ جنگ ایک روحانی جنگ ہے جو کلام سے لڑی جا رہی ہے۔ یہ خدا کا گروہ ہے اور شیطان کا گروہ ہے جو گواہی کے کلام کے ذریعے لڑ رہا ہے، اور اس بچے کی فتح ہوتی ہے۔ مکاشفہ 12 باب میں اژدہا کے گروہ سے لڑ کر اس پر قابو پانے والا آخرکار خدا کی بادشاہی، طاقت اور نجات ہے۔ مکاشفہ 12 اور مکاشفہ 15 باب میں فتح پانے والوں کے ذریعے خدا انہیں غضب کے پیالوں کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے جہاں پر برگشتگی اور تباہی ہوئی وہاں سب کچھ دیکھا، یہ وہی گواہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے اژدہا کے گروہ سے لڑے اور اس پر غالب آئے۔
اسی لیے انہیں پیالے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس میں خدا کا غضب ہے۔ پھر مکاشفہ 16 باب میں برگشتگی کرنے والے اور تمام قوموں کو دھوکہ دینے والے تباہ کرنے والوں پر غضب کے پیالے ڈالے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے برگشتگی اور تباہ کرنے والوں کی عدالت کی جاتی ہے۔ نیز مکاشفہ 18 باب میں یہ بابل ہے، شیاطین کا گھر جس کی عدالت کی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے وہ لوگ جو ان تمام قوموں کے اندر پکڑے گئے تھے جنہوں نے دھوکہ دیا تھا، وہ بآخرکار اس قوم کے سامنے آنے کے قابل ہو گئے ہیں جس کے ساتھ خدا ہے، یعنی شہادت کے خیمے کا مقدس۔ پھر دوسری آمد کے وقت خدا کی نئی بادشاہی، نئے لوگ جو کہ نجات کی جگہ ہے، یہ کیسے بنتے ہیں؟ یسوع مکاشفہ کی تکمیل کے وقت واپس آتا ہے، وعدہ کیے گئے پاسٹر کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے وہ پھل کاٹتا ہے جو پہلی آمد کے وقت بوئے گئے بیج سے پیدا ہوتے ہیں۔ مکاشفہ 14 باب کے وعدے کے مطابق جو خدا کے بیج ہیں ان کی کٹائی ہو جاتی ہے، اور پھر مکاشفہ 7 باب میں اس کلام کے مطابق نازل شدہ کلام کے ساتھ ان پر مہر لگائی جاتی ہے، اور پھر 12 قبیلے بنائے جاتے ہیں۔ یہ 12 قبیلے خدا کے پادریوں کی بادشاہی ہے جنہیں یسوع کے خون سے خریدا گیا۔ دوسرے الفاظ میں 12 قبیلے 1,44,000 کو مہر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد سفید جاموں میں ایک بڑی بھیڑ ہے جو بہت بڑی مصیبت سے باہر آتی ہے۔ یہ وہ لوگ بن جاتے ہیں جو یسوع کے لہو سے اپنے آپ کو دھوتے ہیں۔ خدا کی یہ بادشاہی دوسری آمد کے وقت بنائی گئی ہے۔ یہ وہی ہے جب پچھلے دور کے گناہ جیسے نوح کے زمانے اور لوط کے زمانے ختم ہو گئے، اور اب یہ نئی بادشاہی اور نئے لوگ ہیں۔ 12 قبیلے جو نئے بنتے ہیں، یہ ایک ایسی جگہ بن جاتی ہے جہاں خدا اور آسمان کی بادشاہی نیچے آتی ہے اور یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح اس جگہ کو تلاش کرنا جہاں پر غالب آنے والا ہے، بائبل کے ذریعے وعدہ کیا گیا پادری اور آسمان کی یہ بادشاہی 12 قبیلے دوسری آمد کے وقت گناہ کا کفارہ حاصل کرنے اور نجات کی طرف اور آسمان کی بادشاہی کی طرف لے کر جانے والا راستہ بن جاتا ہے۔ ہمارے پیارے ایمان والے خاندان کے لیے آج مکاشفہ 14 اور 7 باب کے وعدے کے مطابق بائبل کے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اور خدا کے بیج سے پیدا ہونے والوں کی فصل کاٹتے ہوئے اور تمام مقدسین جماعت کے اراکین کو بائبل کے امتحانات دیتے ہوئے اس کے ذریعے نازل شدہ کلام کے ساتھ مہر لگا دی گئی ہے اور مکاشفہ کے وعدے کے مطابق 12 قبیلوں کے طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو تخلیق کی گئی ہے، اور یہ جگہ شنچن جی ہے، چرچ آف جیزس، جہاں آج کا وعدہ کردہ پاسٹر ہے۔ نئے عہد نامے کے وعدہ کردہ پاسٹر کے ذریعے آج شنچن جی بائبل کے مطابق ان لوگوں کی کٹائی کا کام کر رہا ہے جو خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کلام پر مہر لگا کر 12 قبیلوں کو تخلیق کیا۔ پھر مجھے یہ جاننا چاہیے کہ کیا میں وہ ہوں جس کی کٹائی کی گئی ہے یا نہیں؟ کیا مجھ پر کلام کی مہر لگ گئی ہے؟ میرا تعلق 12 قبیلوں سے ہے یا نہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ بائبل کے مطابق کٹائی اور مہر لگائی جا رہی ہے، اور 12 قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوئے خدا کی بادشاہی، خدا کا خاندان تخلیق کیا جا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب آسمانی بادشاہی اور ابدی زندگی کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے مکاشفہ 21 باب اس کی 6 آیت کو پڑھیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا ہوں، یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ آمین۔ جی ہاں، پڑھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اس طرح یسوع نے نئے عہد نامے اور مکاشفہ کی 4 اناجیل کے اندر ایک پادری کی بات کی۔ اس وعدہ شدہ پادری کے پاس یسوع مکاشفہ 21 باب اور اس کی 6 آیت میں سب کچھ پورا کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ تمام ہوا، میں الفا اور اومیگا ہوں، ابتدا اور انتہا۔ یہ وہی بات ہے جو یسوع کہتے ہیں۔ جی ہاں، آج کے کلام کا اختتام یہ ہے، گناہ کرنے والے خدا کے لوگوں کو بچانے کے لیے وعدہ شدہ پادری جو بھیجا گیا، پرانے عہد نامے میں وعدہ کیا گیا جو پادری تھا وہ یسوع تھا۔ اس کے علاوہ نئے عہد نامہ کے گرجا گھروں کے لیے نئے عہد نامے میں ایک پادری بھیجا گیا ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ یہ وہی ہے جس نے مکاشفہ 10 باب میں کھلی کتاب کو حاصل کیا، اور یہ وہی ہے جو مکاشفہ 12 اور مکاشفہ 2 اور 3 باب میں غالب آیا۔ اگر عہد نامہ قدیم 39 کتابوں پر مشتمل ہے اور جو ایک شخص یعنی یسوع کا حوالہ دے رہی ہیں، تو نیا عہد نامہ 27 کتابیں ہمیں ایک شخص کے بارے میں بھی بتا رہی ہیں جو نئے عہد نامے کے وعدہ شدہ پاسٹر ہیں۔ اس طرح بائبل ہمیں یسوع کی طرف سے اس وعدہ کے پاسٹر کے بارے میں بتا رہی ہے، اور یہ بھی وعدہ کی جس پر ہمیں آج یقین کرنا اور ہمیں قائم رہنا ہے وہ نیا عہد نامہ ہے۔ یہ نیا عہد مکاشفہ کی کتاب ہے۔
لہٰذا یہ جاننے کے لیے کہ مکاشفہ کی پیشن گوئیوں کی کتاب کس طرح پوری ہوتی ہے، کسی کو یسوع کی طرف سے اس وعدہ کے پاسٹر سے ملنا چاہیے، اس کی گواہی کو سننا چاہیے، اور پیشن گوئی کے کلام اور اس کی تکمیل کو بھی جانچنا چاہیے اور یقین کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ تاہم جیسا کہ ہم لوکا 18 باب اس کی 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یسوع نے کہا جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ زمین پر ایمان پائے گا؟ خداوند کی دوسری آمد کے وقت کیا میرے پاس وہ ایمان ہے جس کا اقرار یسوع نے کیا؟ ہمیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم مکاشفہ 22 باب اس کی 18 تا 19 آیات میں دیکھتے ہیں، اگر کوئی مکاشفہ کی اس کتاب میں کلام کو بڑھاتا یا گھٹاتا ہے تو کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کلام کا علم ہونا چاہیے، پھر ہمیں نہ اس میں کچھ بڑھانا چاہیے اور نہ ہی گھٹانا چاہیے۔ پہلی آمد کے وقت نجات حاصل کرنے کے لیے یسوع کو جاننا چاہیے تھا۔ اسی طرح دوسری آمد کے وقت یہ نئے عہد نامے کا ایک وعدہ شدہ پاسٹر ہے جسے جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ آج جب مکاشفہ کی کتاب پوری ہو رہی ہے، اور وہ جس نے مکاشفہ کی تمام تکمیل کو دیکھا اور سنا، اور وہ بھی جس نے نازل شدہ کتاب حاصل کی اور جو گواہی دیتا ہے، ایک سچے شخص کے طور پر گواہی دینے والا ہے، نئے عہد نامے کا ایک وعدے کا پاسٹر ہے۔ آئیے مکاشفہ کی کتاب سیکھیں اور ایک بنیں جو خدا کی مرضی کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں، اور وہ سچے جاننے والے بنیں، ایماندار بنیں جو نجات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگلی بار ہم سبق نمبر 7 سیکھیں گے جس کا حوالہ متی 6 باب ہوگا، خدا کی دعا کے حقیقی معنی۔ خدا کی دعا کے اندر جو یسوع نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا، اس کا کیا گہرا مطلب ہے؟ آئیے مل کر سیکھیں۔ آئیے ہم سب ایک ساتھ امید کرنے اور سیکھنے اور مل کر بہت زیادہ فضل حاصل کرنے کا دل رکھیں۔ آخر میں خدا اور یسوع کے اندر حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک ہیں۔ اس معنی کے ساتھ ہم اعلان کریں گے کہ ہم ایک ہیں، ہم خدا اور یسوع اور کلام میں ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ آئیے سب مل کر دعا کریں۔ آئے مہربان باپ خدا، ہم واقعی آپ کو آپ کے عظیم فضل اور محبت کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ جیسا کہ آپ نے پادری صاحبان اور دینیات کے طلبہ اور دنیا بھر کے تمام مقدسین کے لیے آن لائن سیمینار منعقد کیا، جیسا کہ آپ اجازت دیتے ہیں اور ہم آسمان کے بھیدوں کی واضح طور پر گواہی سننے اور ہمیں اس کلام کے ساتھ ایک ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم واقعی اس فضل کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ براہ کرم سیمینار میں شرکت کرنے والے ہر فرد کو کھلا دل رکھنے اور اس کلام کو قبول کرنے کی اجازت دیں جو آپ ہمارے دلوں میں پہنچاتے ہیں۔ براہ کرم کلام کے ساتھ ایک ہونے کی اجازت دیں، اور براہ کرم اجازت دیں کہ آپ کی خواہش اس زمین پر جلد پوری ہو جائے، اور آئندہ منعقد ہونے والے سیمینار میں بھی کھلے ماحول میں شرکت فرمائیں تاکہ بہت سے لوگ یہاں موجود ہوں، اس میں شرکت کریں، اور اباب آسمانی ان کی رہنمائی فرما۔ اس کلام کے ذریعے براہ کرم ان کی آنکھوں اور دلوں کو نئے عہد نامے میں ایک وعدہ شدہ پاسٹر کا احساس کرنے کی اجازت دیں۔ ہمیں وعدہ شدہ پاسٹر کے ساتھ ایک بننے اور سچائی کے ساتھ ایک ہونے کی اجازت دیں، اور یہ تمام کلام، یہ تمام باتیں ہم اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آخر تک اچھی طرح سے سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔